نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو استخارے کا طریقہ اور فضیلت بتائی جائے گی کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر سلیم الطبع انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی آج کل یہ خواہش ہے کہ جو بھی انسان جس نئے کام کے اندر شروعات کرتا ہے، جو بھی کام شروع کرنا چاہتا ہے، تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام کے اندر کامیاب ہو کر رہا ہوں، اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر رہا ہوں۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شروع کرنے والے کام کے اندر کامیاب ہو جاؤں، مجھے میرے کام کے اندر ناکامی نہ ہو۔ تو اس کوشش کے اندر انسان مختلف قسم کے راستے اختیار کرتا ہے، مختلف قسم کے راستوں کو چنتا ہے۔ اب پہلے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ اپنے کام کو درست کرنے کے لیے اور اپنے کام کو غلط کی پہچان کے لیے مختلف قسم کے طریقے اختیار کیا کرتے تھے۔ یعنی بعض لوگ اس بات کو اپنی اچھائی اور برائی کی علامت بناتے تھے کہ اگر کسی انسان کے سامنے کالی بلی گزر جاتی تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ کالی بلی خطرے کی علامت ہے، یہ راستہ خطرے میں، اس راستے کے اندر خطرہ ہے، تو لہذا اس راستے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے کاموں کی اچھائی اور برائی کی علامت ستاروں کے حوالے سے پتہ کرتے تھے کہ جی فلاں ستارہ فلاں وقت میں گزرا تو ہمیں اس کام کے اندر اچھائی ہوگی، اور اگر فلاں ستارہ فلاں راستے سے یا فلاں وقت کے اندر گزرا تو اس کام کے اندر برائی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پرندوں کے حوالے سے اپنے کام کی اچھائی اور برائی کو جانتے تھے کہ جی فلاں پرندہ اگر فلاں جگہ سے گزرا تو یہ اچھائی کی علامت ہے، اور اگر فلاں جگہ سے گزرا تو یہ برائی کی علامت ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے فعال لوگ اپنے کاموں کے اندر نکالتے تھے جو سراسر غلط ہیں اور بے دینی کے راستے ہیں۔ یعنی شریعت مطہرہ کے اندر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، صرف لوگ اپنی سوچ کے مطابق یہ راستے اختیار کرتے تھے اور اپنی اچھائی اور برائی کے فیصلے کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر اور آپ پر، سارے جہان پر، سارے عالم پر ایک بہت بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں یہ ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا ہے، ایک بہترین طریقہ سکھلایا ہے کہ جس طریقے کو اپنا کر ہم اپنی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ سکھلا دیا اور یہ بتلا دیا کہ تم اپنے کام کی اچھائی اور برائی کو اگر جانچنا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو، تو اس طریقے سے اپنے کام کی اچھائی اور برائی کو معلوم کرو۔ تو لہذا اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ سے ہٹ کر جتنے بھی مختلف قسم کے غلط راستے ہیں ان راستوں کو چھوڑ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور اس طریقے کے مطابق ہم اپنے کام کی اچھائی اور برائی کو جانچنے کی اور جاننے کی کوشش کریں۔ اب وہ طریقہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان نئی دکان کھولنا چاہتا ہے، یا ایک انسان کسی معاشرے، کسی بھی خاندان کے اندر رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ انسان کی زندگی کے اندر آنے والے مختلف قسم کے جو مختلف کام ہوتے ہیں، کسی بھی حوالے سے بھی کام ہم نیا شروع کر رہے ہیں تو اس کے متعلق کہ آیا ابھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا اس کام کے اندر ہمارے لیے خیر ہے یا شر ہے، آیا یہ کام ہمارے لیے مناسب ہے یا نامناسب ہے۔ تو اسی چیز کو جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ سکھلایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ استخارہ ہے، کہ ہمیں اپنے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ استخارہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک مشورہ ہے کہ جب انسان استخارہ کرتا ہے تو استخارے کی برکت سے اللہ پاک اس کام کے اندر خیر عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ کام انسان کے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے، مفید نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو کچھ علامات کے ذریعے آگاہ فرما دیتے ہیں اور پھر انسان اس کام سے رک جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طریقے سے سکھلاتے تھے کہ جس طرح ہمیں قرآن کریم سکھلاتے تھے، یعنی بارہا ہر معاملے کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تلقین فرماتے تھے کہ جب بھی تم کوئی نیا کام شروع کرنے لگو تو پہلے استخارہ کرو۔ تو یہ استخارہ ایک ایسا سنت طریقہ ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب بھی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں تو سب سے پہلے استخارہ کریں۔ اب استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ اب استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، کسی بھی ٹائم کے اندر، مکروہ ٹائم نہ ہو، مکروہ ٹائم سے ہٹ کر کسی بھی ٹائم ہم اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہم استخارہ کریں تو استخارہ کرنے سے پہلے ہم 2 رکعت نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جو استخارے کی مسنون دعا ہے، اکثر نماز کی کتابوں کے اندر مسنون دعا والی نمازوں کے اندر استخارے کی دعا مل جاتی ہے، انتہائی مختصر سی دعا ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو پھر آپ اس کتاب کو، اس دعا کو اپنے پاس رکھ لیں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ اس دعا کو کتاب کے اندر کھول کر پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اللہ پاک سے دعا بھی کر لیں کہ یا اللہ، یہ جس مقصد کے لیے میں نے استخارہ کیا ہے، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما اور اس مقصد میں میری رہنمائی عطا فرما۔ ویسے تو وہ جو دعا ہے، وہ دعا کو اگر آپ اس دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس استخارے کی دعا کے اندر یہ سارے کی ساری دعائیں ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، سارے کا سارا ذکر اس دعا کے اندر موجود ہے۔ تو جب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے وہ استخارے کی دعا پڑھ لی تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ مسلسل 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ کو 7 دنوں کے اندر یا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے اندر وہ چیز، وہ عمل دکھلائیں گے، اس خواب کے اندر اس کام کے متعلق آپ کو خواب نظر آئے گا کہ یا تو آپ کو وہ اس خواب کے اندر وہ کام اچھا ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا پھر آپ کو اس خواب کے اندر اس کام کی برائی نظر آئے گی، یعنی آپ کو اس کام کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس سے انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا یہ کام میرے لیے مناسب ہے یا نامناسب ہے۔ تو اسی طرح استخارے کے حوالے سے اس وقت اکثر لوگوں کے اندر جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ استخارہ اس وقت کیا جائے کہ جب سونے کا وقت ہو، یعنی استخارہ کر کے دوبارہ فوراً سونا پڑتا ہے، یا اسی طرح استخارہ کر کے بعضوں کو لوگ کوئی خاص عمل بتلاتے ہیں کہ جی استخارے کے بعد فوراً سو جانا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی استخارے کے بعد بات چیت نہیں کرنی۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد سویا جائے یا کسی سے بات نہ کی جائے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ جب آپ نے استخارہ والا مستحب عمل اپنا لیا، استخارے کی نماز پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لی، اللہ سے دعا کر لی، تو اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو اپنے کام کاج کے اندر بھی مشغول ہو سکتے ہیں۔ کسی کی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ استخارہ کر کے سو جائیں یا استخارہ کر کے کسی سے بات چیت نہ کریں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بس آپ استخارہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ استخارہ کریں، تقریباً کم از کم آپ 7 دن یہ متواتر یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہتر حل مل جائے گا۔ اسی طرح جو بہنیں استخارہ کرنا چاہتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کے اوپر کچھ ایام ایسے بھی آتے ہیں کہ جن ایام کے اندر عورتیں خاص طور پر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز جیسی عظیم الشان عبادت سے محروم ہوتی ہیں، تو کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن ایام کے اندر عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ تو ان عورتوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس ایسے ایام کے اندر ہے کہ ان ایام کے اندر اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اب وہ اگر ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر استخارہ کرنا چاہتی ہے تو ان عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ اس نماز کو نہ پڑھیں، یہ نماز اس کے لیے اب ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ استخارہ والی دعا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ وہ استخارہ والی دعا پڑھ کر بھی اپنے اس عمل کو پورا کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے یا اور ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ صرف استخارے کی دعا کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ
کے حوالے اپنا یہ معاملہ کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استخارے کی برکت سے ہمیں اس کام کے اندر خیر ہی خیر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے، اس عمل کو ہر بھائی، ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن اپنی زندگی کے اندر استخارے کو شروع کریں کہ جب بھی آپ کوئی بھی نیا کام شروع کریں، کاروبار کے حوالے سے ہے، تجارت کے حوالے سے ہے، یا آپ کوئی نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا کہیں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، اس پر ضرور عمل کریں۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہمیں اس کام کے اندر پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، ہمیں اس کام کے اندر شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔